السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ اس وقت جو اتحادی حکومت ہے وہ تمام اتحادیوں کے درمیان اختلافات، لڑائی جھگڑے کی خبریں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ کبھی پیپلز پارٹی کی نون لیگ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اور کبھی نون لیگ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اور آپس میں ان کے اقتدار کی خاطر، بندربانٹ کی خاطر، وزارتوں کے خاطر، صدارتوں کی خاطر، عہدوں کی خاطر، اداروں کے مفادات کی خاطر آپس میں یہ لڑتے رہتے ہیں۔ اور ان کی لڑائی جو ہے، ان کے جو اختلافات ہیں وہ اس وقت شدت اختیار کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے مختلف خبریں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ کس موقع پر کس وجہ سے ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، اور پچھلے ایک ہفتے سے مختلف ایشوز کے اوپر ان کی لڑائیاں سامنے آئی ہیں۔ اب ایک نئی لڑائی اور نئی پارٹی کے ساتھ اسی اتحادی حکومت میں جو نون لیگ اور ایم کیو ایم دونوں اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے درمیان ایم کیو ایم کی جانب سے بھی ان کے درمیان ایک تو اختلافات کی خبریں ہیں، دوسرا ایم کیو ایم کی جانب سے پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے سنگین ترین الزامات لگائے گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی سے مختلف ڈیمانڈز کی گئی ہیں۔ اب الزامات کیا ہیں، ڈیمانڈز کیا ہیں جو کہ ایم کیو ایم کی جانب سے لگائی گئی ہے، اور اگر ان ڈیمانڈز کو، اگر ان شرائط کو مکمل نہیں کیا گیا تو اس کے بعد ایم کیو ایم جو ہے وہ اس اتحادی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر سکتی ہے۔ اس بارے میں دو تین خبریں میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت اتحادی حکومت ہے، اتحادی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً کچھ 4-5 جماعتیں اس کے اندر بیٹھی ہیں، اور تب جا کے یہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو سنگل لارجسٹ میجورٹی موجود نہیں تھی اور یہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے۔ تو آصف علی زرداری اور ایم کیو ایم ان کو ساتھ ملا کے، ان کو گٹھا بٹھا کے، ان کا آپس میں مکمکہ کروا کے، ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کروا کے تب جو ہے ان کی حکومت بنائی گئی ہے۔ اور یہ جو آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے کہ انٹرسٹنگ کہانی یہ ہے کہ یہ اصل میں ہوتے ہیں عمران خان کے بغض، عمران خان کے اناد، اور عمران خان کی جو ڈر اور خوف ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ عمران خان جس طریقے سے ان کے اوپر حاوی ہو چکا ہے، عمران خان جس طریقے سے ایک پاپولر سپورٹ کے ساتھ طاقتور بن چکا ہے، تو ان کو اندازہ ہے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر عمران خان اقتدار کے اندر آ گیا اور عمران خان پاور میں آ گیا تو پھر تو ان جماعتوں کا خاتمہ ہو جانا ہے، ان جماعتوں کا صفایا ہو جانا ہے، پھر یہ جماعتیں آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئیں گی۔ تو بہتر ان کے مفاد میں یہی ہے کہ یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ اور یہ عمران خان نے کہا تھا، عمران خان نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی، آج سے 5-6 سال پہلے، کہ جیسے میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا، جیسے میں ان کے احتساب کی بات کروں گا، جیسے ہی میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کروں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب بالکل ایسا ہی ہوا، بالکل ایسا ہی ہوا۔ اب سے لے کے خیر اس کے بعد انہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانچ کی، اکٹھے ہو گئے۔ پہلے تو پی ڈی ایم کی ایک انہوں نے پلیٹ فارم بنایا، اکٹھے ہو گئے، پھر انہوں نے اتحادی عمران خان سے بھی توڑے، اور توڑنے کے بعد جو ہے اب اکٹھے ہو کر چل رہے ہیں پچھلے 4-5 سال سے۔ لیکن ان میں سے جو ایک بڑا اتحادی ہے ان کا، مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام، وہ ان سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے دکھ درد کا اظہار کیا ہے، اور وہ عید کے بعد، رمضان کے بعد اپنی تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو اتحاد اس وقت موجود ہے اس کے اندر بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی رہتی ہے، اس میں مختلف ایشوز ہیں۔ ابھی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر بھی ایشو ہے پی آئی اے کو، پیپلز پارٹی کو۔ دوسرا یہ کہ جو ایسا کے چیئرمین، اور پھر اس کے بعد جو آئی جی سندھ ہے، اور اس کے علاوہ مختلف اور جو عہدے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ شدید ترین اختلافات پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان موجود ہیں۔ اب ایم کیو ایم نے نیا شو ڈالا ہے۔ اب ایم کیو ایم نے کیا شو ڈالا ہے؟ ایم کیو ایم نے سندھ گورنمنٹ کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی سے ایک ڈیمانڈ کی ہے، اور دوسرا جو نون لیگ ہے، شہباز شریف ہے، ان سے ڈیمانڈ کی ہے۔ اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک اور خوفناک ہو چکی ہے۔ وہاں پر ہر روز ہی کوئی نہ کوئی ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے، ڈکیتی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اور ڈکیتی کے دوران ہی لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، وہاں پر انی مچائی ہوئی ہے، چور بازاری وہاں پر لگی ہوئی ہے، لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں، اور کوئی روکنے والا ٹوکنے والا، کوئی وہاں پر امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایم کیو ایم نے ڈیمانڈ کی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ کی گورنمنٹ سے کہ فوراً کراچی کے اندر امن و امان کی صورتحال کو ٹھیک کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
پیپلز پارٹی ایک تو سندھ حکومت کے اندر موجود ہے، دوسرا یہ کہ جو میئر کراچی ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے، مرتضیٰ وہاب۔ اس وجہ سے پیپلز پارٹی کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ امن و امان کی یہ جو بدترین صورتحال اس وقت بن چکی ہے، اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر عائد ہوتی ہے، پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے۔ دوسرا انہوں نے نون لیگ سے بھی ڈیمانڈ کی ہے، شہباز شریف سے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ اگر یہ نہیں چلا سکتے تو ہمیں یا تو سندھ گورنمنٹ کے اندر شیئر دیا جائے یا پھر یہ جو کراچی کی میئرشپ ہے ہمارے حوالے کی جائے، تاکہ ہم امن و امان کی صورتحال کو بھی بہتر کریں اور کراچی کے معاملات کو بھی بہتر کریں۔ یہ نون لیگ سے اب انہوں نے نئی ڈیمانڈ اور نئی شرط رکھتی ہے کہ فوراً ہمیں اس معاملے کے اوپر کوئی نہ کوئی حل دیا جائے، کوئی نہ کوئی سلوشن دیا جائے۔ اگر یہ پیپلز پارٹی اس مسئلے کو حل نہیں کرتی تو پھر آپ اس میں پڑھ کے ہمارے مسائل دور کریں۔ دیکھیں ایم کیو ایم کے ہمیشہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، 3-4 ان کے مسائل بڑے اسٹینڈرڈ قسم کے ہیں۔ 2-3 وہ وزارتیں مانگتے ہیں جس کے اندر ایک پورٹ اینڈ شپنگ کی ہوتی ہے کراچی کی، دوسرا وہ کراچی کی جو میئرشپ ہے، کراچی کی جو حکومت ہے وہاں کے جو بلدیاتی انتخابات کے بعد وہ ضرور مانگتے ہیں، تیسرا یہ کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر وہ اپنا شیئر مانگتے ہیں، ایک وفاق کے اندر شیئر، سندھ کے اندر شیئر اور کراچی کی میئرشپ کی حد تک وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں حصہ دیا جائے۔ یہ ہمیشہ سے ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ رہی ہے اور یہ پیٹرن رہا ہے، وہ اسی قسم کی ڈیمانڈ جو ہے ان کی جانب سے اسٹینڈرڈ وہ کی جاتی ہے۔ اب جو وفاقی حکومت کے اندر ایم کیو ایم کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے وہ ان کی خواہش کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔ جو وزارتوں کا نمبر انہوں نے مانگا تھا، جتنی وزارتیں انہوں نے مانگی تھی ایم کے والوں نے اتنی نہیں ملی ہے، تو اس کے اوپر بھی ان کو تحفظات ہیں، ان کو لالی پاپ دیا گیا، ان کو جو ہے لارا لگایا گیا کہ آپ کچھ عرصہ نکالیں تو پھر اس کے بعد آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے، مزید کچھ وزارتیں دے دیں گے۔ ادھر سے لارا لگایا گیا کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر بھی آپ کو شیئر مل جائے گا یا پھر کراچی کی میئرشپ آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ سندھ کا جو گورنر ہے وہ اس وقت کامران ٹیسوری ان کے پاس موجود ہے، ایم کے والوں کے پاس۔ اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کراچی کی میئرشپ یا سندھ گورنمنٹ کے اندر ہمیں مزید شیئر دیا جائے، کہ اس وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کراچی کے ایشو کے اوپر، کراچی کے اس وقت جو ڈکیتی وارداتیں اور کرائم وہاں پر ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی آڑ میں اپنی ڈیمانڈز اور اپنی فرمائشیں اور اپنی شرائط جو ہیں وہ سامنے رکھتی ہیں اس حکومت کے پاس۔ اور اس حکومت کے پاس کرنے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، انہوں نے کرنا تو کچھ ہے نہیں، نہ ان کے پاس کوئی پاور ہے، نہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، اور نہ یہ شیئر دے سکتے ہیں، نہ یہ ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں، نہ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں عوامی اور کسی بھی پارٹی کے۔ یہ معاملہ پھر کہیں اور چلے جانا ہے، یہ معاملہ پھر چلے جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے پاس، پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا سمجھائے گی، بتائے گی۔ دیکھیں جو گورنر سندھ ہے کامران ٹیسوری، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں خود بھی اس بات کی تحقیقات کر رہا ہوں۔ ایک تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کی آڈیو آئی تھی، آڈیو لیک جو ہوئی تھی کامران ٹیسوری کی، اور اس دوران جو ہے مصطفیٰ کمال کی بھی آڈیو لیک ہوئی جس میں ان کے مینڈیٹ کے متعلق سوال کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جو ان کو مینڈیٹ ملا، جو 17-18 سیٹیں ان لوگوں نے جیتی ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، وہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ جیتی گئی ہیں۔ تو اس کے اوپر سوال کیا گیا اور گورنمنٹ کہتی تھی کہ ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی جعلی ہے۔ تو گورنر سندھ نے کہا، کامران ٹیسوری نے کہا جو ایم کیو ایم کے ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس کی تحقیقات کر رہا ہوں کہ یہ کیوں اس طرح سے، ایک تو آڈیو نکلی، دوسرا یہ کہ ہمارے مینڈیٹ کو اس طرح سے کیوں کہا جا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں تو یہ ذمہ داری بنتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، وہ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر یہ جو امپریشن موجود ہے، یہ تاثر ہے، وہ اس کو کلیئر کرے۔ لیکن یہاں پر کوئی بھی کلیئر نہیں کرتا اور ایک تاثر جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے اور وہ پھر حقیقت لگتا ہے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو 17-18 سیٹوں کا مینڈیٹ کراچی سے یا سندھ سے ایم کے والوں کو دیا گیا ہے، وہ اصل میں ہے تو عمران خان کی سیٹیں، پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں، ان کو کم کر کے تو یہاں سے ان کو مینڈیٹ دے دیا گیا۔ اب ایک اور خبر لے لیں کہ سندھ کے اندر ہی جو آصفہ بھٹو ہیں ان کو جتوا دیا گیا ہے بلا مقابلہ، اور جس طریقے سے بلوچستان سے کچھ سینیٹرز جو ہیں بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، اس کے اندر جو ہے جمعیت علماء اسلام کو بھی شیئر دیا گیا ہے، حصہ دیا گیا ہے، بلکہ ان کا بنتا تھا۔ اب ادھر سے سندھ سے آصفہ بھٹو بلا مقابلہ منتخب ہو گئی ہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو پکڑ لیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور وہاں پر کیونکہ سندھ گورنمنٹ ہے، یہ سندھ سے ہی الیکشن نیشنل اسمبلی کے لیے انہوں نے ضمنی الیکشن لڑنا تھا،
لیکن سندھ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اگر آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو کی جو بہن ہے، آصف زرداری کی جو بیٹی ہے، اگر انہیں الیکشن لڑنا پڑتا ہے تو پھر سندھ گورنمنٹ کا فائدہ کیا؟ وہ تو پھر بلا مقابلہ ہی منتخب ہونے چاہیے. اور یہ ان کی ریت ہے، یہ ان کے نانا سے ریت چلی آ رہی ہے کہ بلا مقابلہ منتخب ہونے کا ان کو بڑا شوق ہے. تو یہ آصفہ کو بھی اسی طرح سے بلا مقابلہ منتخب کروا کے نیشنل اسمبلی کے اندر بھیجا گیا ہے. اور بلوچستان سے بھی سینیٹرز جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں بلا کا مقابلہ، جس طرح سے پنجاب سے ہوئے اسی طرح سے بلوچستان کا معاملہ بھی سیٹل کر دیا گیا ہے.